اب گزشتہ رمضان کے اندر چاند کے تعلق سے کافی اختلاف ہو گیا تھا، کچھ لوگ کچھ کہتے تھے، کچھ کہتے تھے۔ بہرحال اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ پورے بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان میں کہیں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 29 تاریخ کو واضح طور پہ ہر علاقے میں چاند دکھا دیا۔ اور اسی سے یہ بات بھی ہمارے ہاں کے کافی لوگ سمجھ لیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جموں کشمیر یہ پہاڑی علاقہ ہے اور 29 تاریخ کو یہاں چاند نظر نہیں آتا، تو اس سال کے چاند نے بتا دیا کہ ان کا یہ نظریہ غلط ہے۔ جب اللہ چاند نکال دیتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے چھپا نہیں سکتی ہے۔ تو زبردستی کا اگر کوئی چاند نکال دے تو شریعت میں اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ 29 تاریخ بھی ہوا اور لگ بھگ 40 منٹ کا دورانیہ تھا چاند کا، اور سارے لوگوں نے دیکھا بڑے واضح چاند تھا، یہاں بھی نظر آیا، پورے ہر علاقے کے اندر نظر آیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق سب لوگوں نے روزہ رکھا، جس میں آقا نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر کے تم عید کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی باریکیاں اور دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی وقار، یہ مقدس مہینہ بڑی فضیلت والا، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑی شوقت والا، بڑی رفت والا، اور بالفاظ دیگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کو اللہ سے بخشوانے والا مہینہ ہی ہے۔ حضور کی امت کو اللہ سے بخشوانے والا یہ مہینہ ہے۔ حضرات گرامی، میں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تو بہت اس حدیث پاک کو بار بار پڑھنے کا جی بھی چاہتا ہے، اور اس حدیث پاک کے ذریعے میں آپ حضرات تک ایک پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محشر کا میدان قائم ہوگا تو یہ ماہ رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن، یہ دونوں محشر کے میدان میں آ جائیں گے، اور یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ مولا کریم، یہ آدمی گنہگار، بدکار، سیاکار جو کچھ بھی ہے، لیکن یا اللہ ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ فوراً رمضان پکار اٹھے گا، مولا بڑا کٹھن دن ہوا کرتا تھا اور اس کا بھی دل آتا تھا، لیکن میں نے کھانے پینے اور جسمانی تعلقات سے اس کی حفاظت کی ہے، اسے منع کیا ہے۔ یا اللہ آج تو میری سفارش اور میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہتا تھا، کہے گا مولا رات کو دنیا سو جاتی تھی، لیکن یہ رات کو مجھے پڑھتا تھا یا پڑھاتا تھا، سنتا تھا یا سناتا تھا، یا اللہ آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو قرآن اور رمضان یہ دونوں اس بندے کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا، کتنی شان والا ہے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس مقدس مہینے کے اندر جو آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ جو بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، ایک تو روزہ رکھنا نا، اب روزہ کس طریقے کا ہوتا ہے، حدیث شریف میں شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار اس طرح کے ہوں گے کہ انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی روزہ رکھا جائے، لیکن روزہ کس طریقے سے رکھا جائے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھا جائے۔ ایک چیز جو ہمیشہ کام آنے والی ہے، قبر میں، حشر میں، محشر میں، پل صراط پہ، حوض کوثر پہ اور میزان عدل پہ، اور ہر مقام پہ جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہے انسان کا ایمان۔ انسان کو اپنے ایمان کی فکر ہمیشہ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم مومن تو ہیں، لیکن اس ایمان کے اوپر ہمیں قائم بھی رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، دھوکے کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، کوئی بہروپیہ، کوئی کسی شکل و صورت میں ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ نہ ڈال دے۔ ہمیشہ انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ تو میرے ایمان کی حفاظت فرمانا، کیونکہ ایمان ہی ایسی دولت ہے
جو انسان کو کفر کی وادیوں سے نکال کر کے جنت کی شاہراہ عام کے اوپر لا کھڑا کر دینے والی چیز ہے۔ ایمان ہی وہ اعلیٰ اور وہ افضل اور وہ شان والی چیز ہے کہ اسی کی بنیاد پہ انسان کی آخرت تابناک بھی ہے، روشن بھی ہے، اور انسان کامیاب و کامراں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور انسان اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند رہے، اور اللہ کے پیارے محبوب نے جو ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا، ایمان و احتساب کے ساتھ جو بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، پہلی بات ایمان اور دوسرا اپنا محاسبہ۔ حدیث شریف میں ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ تم میں سے ہر ایک کا محاسبہ ہونا ہی ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یراہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یراہ، کہ اس دن جب محشر کا میدان قائم ہوگا، اگر رائی کے دانے کے برابر کسی نے نیکی کی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صلہ و جزا عطا فرمائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر اگر کسی نے غلطی، خطا و لغزش کیا، گناہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور وہ دن تو وہ دن ہے کہ جس دن بہت سے انسان، اب دیکھیے مجھے ایمانداری سے بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، انسان سے بڑھ کر کے کوئی خوبصورت نہیں ہے، اتنا خوبصورت میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کئی قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ انسان بہت زیادہ خوبصورت ہے، پہلی بات۔ اور پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب سے زیادہ عزت و وقار والا ہم نے انسان کو بنایا ہے، یعنی یہ انسان عزت والا بھی ہے، یہ انسان وقار والا بھی ہے۔ ضمنی طور پہ ایک بات عرض کر کے میں حدیث پاک کی تشریح کرتا ہوں، یہ انسان عزت والا بھی ہے، یہ انسان وقار والا بھی ہے، یہ انسان خوبصورت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے قرآن حکیم کے اندر۔ یہ اتنا عزت والا انسان، وقار والا انسان، عظمت والا انسان، عہدے و مرتبے والا انسان، ہر جگہ پہ کامیاب و کامرا انسان، یہ اتنا اچھا انسان۔ اب یہ انسان جب محشر کا میدان قائم ہوگا تو محشر کے میدان کے اندر یہی انسان جو اپنے ساتھ مٹی نہیں لگنے دیتا، یہی انسان جو اپنے کپڑوں کا خیال رکھتا ہے، یہی انسان جو اپنے چہرے کے اوپر کئی طرح کی کریمیں لگا کر کے خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے، یہی انسان جو رات کے آرام کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے، یہی انسان جو کھانے پینے کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہے، لیکن آؤ محشر کا میدان جب قائم ہوگا تو وہاں پہ ایک سینگ والی بکری کو لایا جائے گا اور ایک بنا سینگ والی بکری کو لایا جائے گا، اور دونوں کو سامنے رکھ کر کے وہ جو سینگ والی بکری ہے اس کے سینگ دوسری کو دیے جائیں گے، وہ اسے ٹکر مارے گی، اور ٹکر مارنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی شان عدالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے یہ فیصلہ کیا جائے گا دنیا میں اسے سینگ دیے تھے اور دوسری کو سینگ نہیں تھے، اور اس نے اس کے اوپر زیادتی کر کے اسے ٹکر ماری تھی، آج اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو فوراً مٹی بنا دیا جائے گا۔ اب یہی انسان جو کہیں گورنر بھی ہے، یہی انسان جو شہنشاہ وقت بھی ہے، یہی انسان جو بادشاہ وقت بھی ہے، یہی انسان جس کے ہاتھ میں قیادت بھی ہے، یہی انسان جس کے ہاتھ میں سیادت بھی ہے، یہی انسان دنیا کی دولت و ثروت و عزت و عظمت و شان و شوکت جس انسان کے پاس ہے، یہ انسان اس وقت ایک آرزو کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر اس آرزو کا تذکرہ فرماتا ہے کہ انسان یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ آج یہ ایک بکری نے دوسری سے بدلہ لیا اور اس کے بعد یہ دونوں مٹی ہو گئی، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ اس وقت انسان یہ خواہش کرے گا۔ اب دیکھیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے سامنے اور خدا تبارک و تعالیٰ کے جلال کے سامنے، اس پاک پروردگار عالم کے قہر اور اس کے جبر کے سامنے پھر کسی کی چلتی تو نہیں ہے نا۔ تو اب انسان کو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر بڑی کم زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، روزہ رکھے تب اپنا محاسبہ کرے۔ اب جو بزرگان دین صوفیاء کرام بتاتے ہیں کہ نماز انسان کس طریقے سے پڑھے، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو، عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اپنے رب کا مشاہدہ کر رہے ہو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو پھر دل کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہونا چاہیے کہ
کہ میرا رب میری ہر ایکٹیویٹی دیکھ رہا ہے، میرے حالات، میرے واقعات، میرے معاملات مجھے وہ ملاحظہ فرما رہا ہے، اس طریقے سے تم نماز پڑھو۔ یعنی نماز پڑھنا ہے تب بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اور روزے کے تعلق سے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں من صام رمضان ایمان و احتسابا، کہ ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اور ایمان کے تعلق سے انسان بیدار مغزی کے ساتھ، اس کے بعد جب بندہ مومن اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، پھر اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایک سند عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تمغہ عطا فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے ایک انعام ملتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔